سورہ عصر مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 13 ہے۔ اس میں 3 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 14 کلمات ہیں اور 68 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے، اس میں احوال کا تغیر اور تبدل ناظر کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں خالق حکیم کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ عصر زمانے کو کہتے ہیں۔ زمانے میں بہت سارے عجیب واقعات ہوتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، انسان بہت ساری چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھتا ہے، کس طرح بہت قریبی دوست دور ہو جاتے ہیں، جب دولت ہوتی ہے تو لوگ قریب آتے ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتی ہیں، اور ان چیزوں سے اللہ رب العالمین کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ زمانے کی قسم مراد ہو، تو والعصر سے مراد زمانے کی قسم مراد ہو، اور عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو غروب سے قبل ہوتا ہے۔ تو سورج ڈوبنے سے پہلے جو وقت قریب قریب ہوتا ہے اسے عصر کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خاسر کے حق میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی جائے، جیسا کہ رابح کے حق میں ضحیٰ وقت چاش کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ یعنی جس طرح کامیاب ہونے والے کے لیے وقت چاش کی قسم ذکر فرمائی گئی ہے قرآن پاک میں، تو یہاں جو خسارے والے ہیں ان کے لیے وقت عصر کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے۔ یعنی دن میں 3 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، فجر، ظہر اور عصر، اور رات میں 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء۔ تو دن میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں یہ آخری نماز ہے عصر، تو ہو سکتا ہے یہاں پر عصر کی نماز مراد ہو۔ سب سے نفیس اور راجح تفسیر وہی ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اختیار فرمائی کہ زمانے سے مخصوص زمانہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، جو بڑی خیر و برکت کا زمانہ اور تمام زمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور شرف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کی قسم یاد فرمائی، جیسا کہ لا اقسم بہذا البلد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکن اور مکان کی، آپ کی رہنے کی جگہ مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی ہے، اور جیسا کہ لعمرک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی۔ اور ان تمام باتوں میں شان محبوبیت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم گھٹ رہی ہے۔ انسان کے پاس جو آدمی بزنس کرتا ہے، اس کے پاس جو مال ہوتا ہے جس سے وہ کاروبار کرتا ہے، وہ اس کی اصل پونجی ہوتی ہے۔ ہر کاروباری شخص اس اصل پونجی کو بچاتا ہے اور اس کے ذریعے وہ نفع حاصل کرتا ہے۔ اگر اصل پونجی ہی ختم ہو جائے اور وہ نفع حاصل نہ کر سکے تو واقعی بہت خسارے والا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو برف بیچتا ہے، اگر وہ برف پگھلتی رہے اور پگھل کر ختم ہو جائے اور وہ اسے بیچ کر نفع نہ کما سکے تو وہ خائب اور خاسر ہے۔
انسان کی عمر جو وہ زندگی لوح محفوظ میں زندگی لکھی ہوئی ہے، جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، وہ زندگی لے کر دنیا میں آیا ہے، یہ زندگی کے لمحات یہ اس کی اصل پونجی ہے، اصل سرمایہ ہے، اور ہر لمحے وہ اصل پونجی گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اسے وہ گھٹنے سے روک نہیں سکتا، لیکن گھٹنے سے پہلے پہلے وہ ان لمحات سے آخرت کی خزانے حاصل کر لے تو کامیاب ہے، ورنہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، یعنی ایمان کی تاکید کی، اچھے عمل کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، ان تکلیفوں اور مشقتوں پر جو دین کی راہ میں پیش آئیں، یہ لوگ بفضل الہی نقصان میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری نیکی و طاعت میں گزری تو وہ نفع پانے والے ہیں۔ یعنی کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب نقصان میں ہیں، نقصان سے بچنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، اچھے انہوں نے کام کیے، ایک دوسرے کو انہوں نے ایمان کی اور اچھے عمل کی تاکید کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی، صبر کی وصیت کی، دین کی راہ میں نیک اعمال کرنے میں، گناہوں سے بچنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مشقتیں آتی ہیں، ان کے بارے میں وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایسے لوگ نقصان میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی اصل پونجی جو ہے وہ خرچ ہوئی نیکی میں اور طاعت میں، اور اس اصل پونجی کے ذریعے انہوں نے جنت پالی، اللہ کو راضی کر لیا، تو وہ نفع پانے والے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ جس نے اس سورت مبارکہ کو سمجھا اس نے قرآن پاک کے خلاصے کو سمجھ لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں منقول یہ ہے کہ جب بھی صحابہ آپس میں کوئی گفتگو کرتے، کوئی کاروباری معاملہ ہوتا، تو جب بات ختم ہو جاتی تو ایک صحابی سورہ عصر کی تلاوت کرتے اور سب سن کر منتشر ہوتے، اور اس پیغام کو اپنے ذہن میں لے کر منتشر ہوتے کہ ہماری زندگی اسی وقت کارآمد ہے، اسی وقت ہم نقصان سے بچنے والے ہیں کہ ہم ایمان پر قائم رہیں اور ہر وقت اچھے اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ عصر کے صدقے میں ہم سب کو نقصان سے محفوظ فرمائے، اور اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہماری ساری گندگیوں کو دور فرمائے، اور جو زندگی باقی ہے اس میں ہمیں وہ اعمال عطا فرمائے کہ جن کی بدولت اللہ کرم فرمائے، ہمارا نقصان نفع سے بدل جائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔